ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، ہر طرف گہری خاموشی کا راج تھا۔ آبادی سے تھوڑی ہی دور ایک ایسی جگہ جہاں اس خاموشی میں بھی شور و غل تھا۔ پوری دنیا سو رہی تھی جبکہ وہ زندگی کے مزے لے رہے تھے۔ رقص و موسیقی کا شور ماحول میں ہلچل مچا رہا تھا۔ ثواب اور گناہ سے انجان وہ لوگ اپنی ذات میں ہی مگن تھے۔ ایسے میں دل آویز اپنے کمرے کی کھڑکی میں خاموشی سے کھڑی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی دودھیا رنگت اس اندھیرے میں بھی چمک رہی تھی۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اس کے چہرے پر کرب تھا، اذیت تھی اور ماضی کے تاثرات تھے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ آنکھوں کی نمی میں بے بسی تیر رہی تھی۔ دیکھنے میں وہ بے حد خوبصورت تھی۔ لمبی لمبی سیاہ آنکھیں، پتلے ہونٹ اور ستوا ناک۔ اسے اپنی اس خوبصورتی سے شدید نفرت تھی۔ دل آویز کی اس خوبصورتی نے اس سے سب کچھ چھین لیا تھا۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا، نہ ہی گھر اور نہ گھر والے۔ موسیقی کی آواز مزید اونچی ہو گئی۔ دل آویز کو لگا کہ اس کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ اسے یکدم ہی اس ماحول سے وحشت ہونے لگی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہاں سے کہیں دور بھاگ جائے۔ اچانک ہوا کا ٹھنڈا جھونکا اس کے وجود سے آ کر ٹکرایا۔ اس کے پورے وجود میں کپ کپی دوڑ گئی۔ اسے حیرانی ہو رہی تھی کیونکہ ہوا رکی ہوئی تھی۔ پھر یہ جھونکا کہاں سے آیا؟ اسے اپنے گھر والوں کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونجنے لگیں۔ روتے روتے وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور اپنے ماضی میں کھو گئی۔ وہ گرمیوں کی ایک دوپہر تھی۔ اس دن شدید گرمی تھی۔ دل آویز کی امی اسے سلانے کی کوشش کر رہی تھیں لیکن وہ بار بار باہر جانے کی ضد کر رہی تھی۔ اس کی امی اسے سمجھا سمجھا کر تھک چکی تھیں کہ دن کے وقت میں تمہیں باہر نہیں بھیج سکتی، زمانہ ٹھیک نہیں ہے، کوئی تمہیں اغوا کر لے گا۔ لیکن دل آویز حد سے زیادہ ضدی واقعہ ہوئی تھی۔ پھر اس کی امی نے اسے مار کر سلا دیا اور خود بھی سو گئیں۔ لیکن دل آویز جاگ رہی تھی۔ جب اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ ماں سو گئی ہے، وہ چپکے سے کمرے سے باہر نکلی۔ اس وقت دل آویز کی عمر صرف 7 سال تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ قریب ہی اپنی دوست کے گھر جائے گی، لیکن جب وہ اپنے دوست کے گھر گئی، ان کے گھر کا دروازہ بند تھا۔ کافی دیر کھٹکھٹانے کے بعد بھی انہوں نے دروازہ نہ کھولا۔ وہ یوں ہی اس کے گھر کے باہر کھڑی ہو گئی اور آس پاس دیکھنے لگی۔ چند لمحوں بعد ہی ایک کلفی والا اس کے سامنے آ کر رکا۔ دل آویز کا دل للچانے لگا۔ اس نے اپنی امی سے وعدہ کیا تھا کہ کسی سے بھی یوں چیز نہیں لے گی، لیکن اس شدید گرمی میں فری کی کلفی دیکھ کر وہ وعدہ بھول گئی اور یہاں اس سے سب سے بڑی غلطی ہو گئی۔ اس کلفی میں نشہ آور دوا ملی تھی۔ جیسے ہی دل آویز نے وہ کلفی کھائی وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا وہ ایک خوبصورت کمرے میں بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ قریب ہی ایک بڑی عمر کی عورت بیٹھی تھی جو اسے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی اور ساتھ ہی ایک مرد کو بول رہی تھی کہ یہ لڑکی تو میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، سرکار تمہیں اس بار بہت بڑا انعام دیں گے۔ انہیں دیکھ کر دل آویز ضد کرنے لگی کہ مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ پہلے وہ اسے بہلاتے رہے اور پھر اسے مار کر خاموش کروا دیا۔ دل آویز کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ وقت بہت تیزی سے گزرنے لگا۔ جب دل آویز تھوڑی سمجھدار ہوئی، اسے پتہ چلا کہ وہ ایک کوٹھے پر موجود ہے۔ اس نے یہاں سے بھاگنے کا سوچا لیکن جلد ہی اسے اس چیز کا انجام بھی پتہ چل گیا۔ ایک لڑکی نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ سرکار نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور پھر اس کی ویڈیو باقی لڑکیوں کو دکھائی۔ باقی لڑکیاں اس سے خوفزدہ ہو گئیں۔ آج دل آویز کو اس کوٹھے پر 13 سال گزر چکے تھے لیکن اس کی خوبصورتی ابھی بھی ویسی تھی جیسے پہلے تھی۔ وہ باقی طوائفوں کی نسبت سب سے زیادہ دلکش تھی اور سرکار کے سب سے زیادہ قریب بھی تھی۔ آنسو بے آواز اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اچانک اسے اپنے چہرے پر کسی کے لمس کا احساس ہوا۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ کوئی اس کی آنسو صاف کر رہا ہے۔ وہ یکدم چونک گئی۔ اب یہ احساس ختم ہو چکا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی۔ پھر اسے اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہونے لگا۔
اسے لگ رہا تھا کہ وہ کمرے میں اکیلی نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا وجود موجود ہے جو اس کی نظروں سے اوجھل ہے۔ یہ احساس ہی دلاویز کی روح کو لرزا دینے والا تھا۔ اچانک ایک لڑکی کمرے میں آئی اور اس نے لائٹ جلائی۔ دلاویز کا پورا وجود روشنی میں نہا گیا۔ وہ سر سے پاؤں تک سجی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر کسی دلہن کا گمان ہو رہا تھا۔ بھاری بھاری زیورات سے اس کی گردن دکھنے لگی تھی، لیکن یہ سب اس کی قسمت میں لکھا جا چکا تھا۔ ان سب سے آزادی ممکن نہ تھی، جبکہ چہرہ میک اپ سے اٹا ہوا تھا، جس نے اس کے چہرے کے خوبصورت تاثرات کو مزید دلکش بنا دیا تھا۔ کوئی بھی دیکھنے والا پہلی نظر میں ہی اس پر دل ہار دیتا۔ رونے کی وجہ سے دلاویز کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں، جس نے اس کی آنکھوں کو مزید دلکش بنا دیا تھا۔ مزید دلاویز کے چہرے پر خوف کے تاثرات واضح تھے۔ وہ سہمی سہمی نظروں سے کبھی لڑکی کو دیکھتی اور کبھی اپنے آس پاس دیکھتی۔ لڑکی دلاویز کو دیکھ کر ایک دم پریشان ہو گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے۔ وہ دلاویز کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ چند لمحوں کے بعد دلاویز نے خود کو سنبھالا اور لڑکی سے آنے کی وجہ پوچھی۔ لڑکی نے دلاویز کو بتایا کہ سرکار چند نئی لڑکیوں کو کوٹھے پر لائی ہے، لیکن وہ لڑکیاں سرکار کی بات نہیں مان رہی۔ ہر قسم کا حربہ آزما کر دیکھ لیا ہے۔ اب سرکار یہ چاہتی ہے کہ تم ان لڑکیوں کو کام کرنے پر راضی کرو۔ دلاویز کے چہرے پر ایک زخمی مسکراہٹ آئی۔ وہ تو خود یہاں سے نکل جانے کا سوچ رہی تھی۔ وہ کہاں کسی کو یہ کام کرنے پر مجبور کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے یہ سال کتنی تکلیف میں گزارے ہیں۔ وہ ہر روز مرتی تھی۔ دلاویز اس لڑکی کے ساتھ دوسری لڑکیوں کے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے دیکھا کہ پورا کمرہ لڑکیوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ لڑکیاں ڈری سہمی نظروں سے دلاویز کو دیکھ رہی تھی۔ دلاویز نے لڑکی کو باہر جانے کا کہا۔ لڑکی نے انکار کیا، لیکن دلاویز نے اسے زبردستی باہر بھیج دیا اور خود ان لڑکیوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ جو وہ کرنے جا رہی ہے اس کا انجام کس قدر بھیانک ہو سکتا ہے۔ اگر وہ پکڑی گئی یا کسی کو اس پر شک ہو گیا تو وہ اسے کبھی بھی نہ چھوڑتے ہیں، بلکہ ایسے عبرت ناک سزا دیتے ہیں کہ ہر کوئی اس سے سبق حاصل کرتا۔ دلاویز نے اپنے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلا اور اپنی آواز کو مضبوط بناتے ہوئے بولی، آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ جس کے لیے آپ نے اپنے والدین کی بات نہیں مانی یا جس کے لیے آپ نے اپنے والدین کو چھوڑ دیا، وہ آج آپ کو کس جگہ پر چھوڑ کر گیا ہے۔ ان میں سے کچھ لڑکیاں دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دلاویز اچھی طرح سے جانتی تھی کہ ان میں سے اکثر لڑکیاں وہ ہیں جو گھر سے بھاگ کر آئی ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ انہیں چاہنے والا اچھی زندگی دے گا، لیکن وہ ان سے ان کا مان چھین کر جا چکا تھا۔ دلاویز نے کہا کہ میں تم لوگوں کی مدد کر سکتی ہوں، اس کے لیے تم لوگوں کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ سب سے پہلے تم سرکار کو اس بات کا یقین دلانا ہوگا کہ تم اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہو۔ میں تم لوگوں سے وعدہ کرتی ہوں کہ 2 دن کے اندر اندر بغیر تم لوگوں کے ساتھ کچھ ہوئے تمہیں اس جگہ سے باہر نکال دوں گی۔ اس کے بعد پھر تم لوگ خود اپنا انتظام کر لینا، میرا کام یہاں پر ختم ہو جائے گا۔ دلاویز جانتی تھی کہ سرکار اس پر بہت زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کا شک کبھی بھی دلاویز کی طرف نہیں آئے گا۔ سرکار کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے دلاویز ہی جانتی تھی کہ اس نے کتنے پاپڑ بیلے، ورنہ وہ عورت ایسی تھی جو اپنے علاوہ کسی کی بھی نہیں تھی۔ سرکار دلاویز سے بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ سب لڑکیاں راضی ہو گئی تھیں۔ سرکار نے دلاویز سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیا کہا ہے؟ دلاویز مسکرا دی اور کہنے لگی، کچھ چیزیں راز ہی رہنے دی جائیں تو اچھا ہے۔ اور پھر وہ رات بھی آ گئی جب دلاویز نے ان لڑکیوں کو اس کوٹھے سے باہر نکالنا تھا۔ دلاویز نے پچھلی سائڈ کا دروازہ کھول دیا تھا۔ اب ایک ایک کر کے اسے ان لڑکیوں کو اس طرف لے کر جانا تھا۔ تقریباً تمام لڑکیاں کوٹھے سے نکل چکی تھی، صرف 2 ہی لڑکیاں باقی رہتی تھیں۔ دلاویز ان کا ہاتھ پکڑ کر لے جا رہی تھی کہ اچانک سرکار کے خاص آدمی شبیر نے لڑکیوں کو باہر نکلتے ہوئے دیکھ لیا، لیکن وہ دلاویز کو نہیں دیکھ پایا تھا کیونکہ دلاویز کا وجود اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ قدرے سائڈ پر ہو کر کھڑی تھی۔ اس سے پہلے وہ چلاتا نہ جانے وہ نوجوان کہاں سے شبیر کے پیچھے نمودار ہو گیا۔ اس نوجوان نے شبیر کے سر پر کوئی چیز ماری جسے شبیر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ وہ دونوں لڑکیاں بھی باہر بھاگ گئیں جبکہ دلاویز
हमन्नकों की तरह वहां खड़ी ये सब देख रही थी। उसके देखते ही देखते वो नौजवान वहां से गायब हो गया। दिलावेज का वजूद खौफ से कांपने लगा। उसकी आंखों ने जो देखा था, दिलावेज उससे इनकार नहीं कर पा रही थी। आखिर वो कौन था और दिलावेज के साथ ये सब क्यों कर रहा था? आखिर वो दिलावेज से क्या चाहता था? अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं था। दिलावेज ने जल्दी से पिछली साइड का दरवाज़ा बंद किया और शब्बीर के बेहोश वजूद को नफरत से देखती अपने कमरे में चली गई। आज हुए वाक़ये के बारे में सोचने लगी। शाम को वो सोच रही थी कि वो शब्बीर से चाबी कैसे हासिल करेगी, लेकिन उसकी खुशी की इंतहा न रही जब इसे वो चाबी अपने कमरे के फर्श पर पड़ी मिली। वो सोचने लगी न जाने शब्बीर उसके कमरे में कब आया था। जबकि शब्बीर का चेहरा जर्द था। वो शाम से बौखलाया बौखलाया फिर रहा था। उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो चाबी खो चुका है। रात को उन लड़कियों को नज़रअंदाज करने के बाद उसने वो चाबी बेहोश पड़े शब्बीर के ऊपर ही फेंक दी। वो काफ़ी पुरसकून हो चुकी थी क्योंकि किसी का भी शक उसके ऊपर नहीं आना था। लेकिन वो नौजवान, वो कौन था? दिलावेज का जहन बार बार भटक कर उसकी तरफ जा रहा था। दिलावेज का जहन बुरी तरह थका हुआ था। आज उसका पूरा दिन टेंशन में गुजरा था। थोड़ी ही देर वो नींद की वादियों में चली गई। वो अभी कच्ची नींद में ही थी कि उसे महसूस हो रहा था कोई उसकी बालों में उंगलियां फेर रहा है, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो उठ कर देख सके कि आखिर वो कौन है। उसने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया क्योंकि यह एहसास उसकी रूह को सुकून बख्श रहा था, और दोबारा आंखें बंद करके सो गई। सुबह उसकी आंख शोर पर खुली। सरकार ने पूरे कोठे को सर पर उठाया हुआ था, जबकि शब्बीर उसकी मिन्नतें कर रहा था और उसके पांव पड़ रहा था। दिलावेज ने यह सारा मंजर देखा और अपने ऊपर काबू रखा। थोड़ी ही देर बाद सरकार ने दिलावेज की तरफ देखा। उसकी नज़रों में कुछ ऐसा ज़रूर था जिसने दिलावेज को डरा दिया। वो दिलावेज के पास आई और रुककर दिलावेज की आंखों में देखने लगी। दिलावेज ने अपने आप को मजबूत रखा। उसके बाद वो दोबारा चिल्लाने लगी और कहने लगी कि मैंने इस आदमी के हवाले उन लड़कियों के कमरे की चाबी की थी, लेकिन इसने खुद ही इन लड़कियों को इस कोठे से भगा दिया। जबकि शब्बीर दोबारा कहने लगा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सरकार ने इसे खामोश करवा दिया और अपने 2 गार्ड्स को बोला कि इसे यहाँ से ले जाओ। दिलावेज जानती थी कि अब उसके साथ क्या होने जा रहा है। उसकी अंजाम के बारे में सोचकर ही दिलावेज की रूह लरस गई, लेकिन वो इसके लायक था। आज दिलावेज का इंतकाम भी पूरा होने जा रहा था। वो शब्बीर ही था जिसने दिलावेज को अगवा किया था और उसको कोठे पर लाया था। अचानक दिलावेज का दिल पुरसकून हो गया। सरकार अपना सर दोनों हाथों में देकर बैठ गई। उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था। बाकी लड़कियों को उसने बाहर जाने का कहा, जबकि दिलावेज को उसने खुद ही अंदर रोक लिया और दिलावेज को कहने लगी कि आज से तुम मेरी ख़ास बंदी हो। दिलावेज को इसी दिन का अंदाज़ा था। पहले वो दिलावेज से कुछ मामलों में मशवरा लेती थी, लेकिन अब दिलावेज जानती थी कि वो हर काम ही इसके मशवरे से करेगी। इसकी खुशी की कोई इंतहा न थी। वो जानती थी कि अब वो वक्त करीब आ गया है जब वो बहुत जल्द यहाँ से निकल जाएगी। उसका जहन काफ़ी हद तक पुरसकून हो चुका था। वो अपने कमरे में आ गई। इसे बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब इसके आसपास एक बहुत खूबसूरत खुशबू फैल गई, जो दिलावेज को वहाँ किसी की मौजूदगी का पता दे रही थी। दिलावेज एकदम चौंक गई और खड़ी हो गई और खौफजदा नज़रों से अपने आसपास देखने लगी, लेकिन इसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। कोई अनदेखा वजूद वहाँ पर मौजूद था। दिलावेज को शिद्दत के साथ अपने चेहरे पर किसी की नज़रों की तपिश का एहसास हो रहा था। अचानक ठंडी हवा कमरे के अंदर आने लगी और चंद लम्हों में ही कमरे का माहौल खुशगवार हो गया। अब दिलावेज को कदमों की चाप सुनाई देने लगी। यूं लग रहा था कि कोई इसके पास गोल चक्कर काट रहा है। दिलावेज घूम घूम कर चारों तरफ देख रही थी। कौन हो तुम? दिलावेज ने सहमी हुई अंदाज में पूछा, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी जवाब मौसूल ना हुआ। दिलावेज ने यह सवाल दोबारा किया। जिनजाद। उसके कानों में हल्की सी सरगोशी हुई, जिसने दिलावेज की रूह को लर्जा दिया। इसका दिल बुरी तरह कांप रहा था। उसी वक्त दरवाज़ा खुला और सरकार तेज़ी से चलती हुई अंदर आई। वो दिलावेज को यूं सहमे हुए खड़े देखकर खुद हैरान हो गई। जब इसने ये देखा कि दिलावेज अभी तक तैयार नहीं हुई तो वो तैश में आ गई। दिलावेज ने उससे माजरत कर ली और उससे कहा कि आज वो
رقص نہیں کر سکتی، اس کی طبیعت بہت خراب ہے۔ غیر متوقع طور پر سرکار نے اس کی بات مان لی اور وہ وہاں سے باہر چلی گئی۔ دلاویز بھی اس کے ساتھ پیچھے پیچھے باہر نکلی۔ سرکار نے اس کی اس حرکت کو نوٹ کیا اور کہا کہ آخر پریشانی کیا ہے۔ دلاویز کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اسے بتائے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سرکار کبھی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گی۔ اس لیے اس نے بتانا مناسب نہیں سمجھا اور خود باغیچے میں چلی گئی۔ دلاویز کی اگلے چند دن پرسکون گزر گئے۔ ان دنوں میں اس کے ساتھ ایسا کوئی بھی واقعہ پیش نہ آیا جو اسے بے چین رکھتا۔ دلاویز سمجھ رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، جو کوئی بھی تھا وہ اس کی زندگی سے نکل چکا ہے، لیکن یہ اس کا صرف وہم تھا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا، بلکہ چند پل کے لیے ٹھہرا تھا۔ وہ جھولے میں بیٹھی ہوئی تھی اور ساتھ یہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ جھولا خود بخود ہلنے لگا۔ دلاویز نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن کوشش کے باوجود بھی وہ نہیں ہل رہا تھا۔ دلاویز فوراً جھولے سے نیچے اتری اور ذرا دور کھڑی ہو کر دیکھنے لگی۔ ابھی بھی کوئی جھولے کو حرکت دے رہا تھا، لیکن وہ نظروں سے اوجھل تھا۔ دلاویز نے کیچڑ کی طرف دیکھا، وہاں قدموں کے نشانات تھے۔ دلاویز کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ وہاں سے بھاگنا چاہ رہی تھی، لیکن کسی غیر مرئی طاقت نے اسے روک لیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی نہیں ہل پا رہی تھی۔ اچانک وہاں پر ایک طوائف آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی دلاویز کی وجود کو ایک جھٹکا لگا اور وہ اس شہر سے آزاد ہو گئی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اسے ایسے اشارے مل رہے تھے جو اسے خدا کے قریب لانے میں مدد کر سکتے تھے۔ دلاویز باقی کچھ طوائفوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتی تھی، لیکن اس نے خود کبھی بھی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ صرف 7 سال کی تھی جب وہ اپنے گھر والوں سے دور ہو گئی، اور یہاں آ کر اسے صرف گناہوں کی ترغیب ملی۔ وہ گناہوں کی ایسی دلدل میں پھنسی تھی جہاں سے نکلنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ اس کے علاوہ وہ باقی تمام عبادتوں سے بھی دور تھی۔ چند دنوں سے دلاویز کو ایسے خواب آ رہے تھے جس میں کسی نے اسے پہلے وضو کرنا سکھایا اور اسے سکھانے والے کا چہرہ یاد نہیں رہتا تھا۔ جب وہ وضو کرنا مکمل طور پر سیکھ گئی، کچھ دنوں بعد ایک اور خواب موصول ہوا جس میں کوئی اسے نماز پڑھنا سکھا رہا تھا۔ پہلے پہل ایسا ہوتا تھا کہ دلاویز جو بھی خواب دیکھتی تھی وہ اسے بالکل بھلا دیتی تھی۔ صبح اسے کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا، لیکن ان خوابوں میں ہونے والا ایک ایک واقعہ دلاویز کو اپنے ذہن میں محفوظ ہوا ملتا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ آج بھی اسے ایک نوجوان نماز یاد کروا رہا تھا، اور صبح حیرت انگیز طور پر اسے نماز کا وہ حصہ یاد تھا۔ دلاویز خوش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم کیا تھا۔ دلاویز کو خوشگوار حیرت ہوئی، اور پھر چند ہی دنوں میں اسے پوری کی پوری نماز یاد ہو گئی۔ اس نے دوبارہ نماز پڑھنا شروع کر دی تھی۔ پہلی بار جب اس نے نماز پڑھی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ اپنے رب سے دور جا چکی تھی، لیکن اس میں اس کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ اس وقت وہ ناسمجھ تھی جب وہ یہاں پر لائی گئی تھی۔ آہستہ آہستہ دلاویز اپنے رب کے قریب جانے لگی۔ عبادت میں ایک سکون تھا۔ دلاویز کا دل جب بھی بہت زیادہ بے چین ہوتا، جب اسے اس بات کا احساس ہوتا کہ وہ دوبارہ ٹوٹ جائے گی، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی اور اپنے رب سے دعائیں مانگنے لگی اور مدد مانگتی۔ دلاویز کو ان دنوں ایک اور خوشخبری سننے کو ملی۔ سرکار نے دلاویز کو تمام گناہ کے کاموں سے آزاد کر دیا تھا۔ اب اس کا کام صرف اور صرف لڑکیوں کی تربیت کرنا تھا۔ اس بات سے دلاویز بہت زیادہ خوش تھی، لیکن حیران بھی ہو رہی تھی کہ آخر سرکار اس پر کیسے راضی ہوئی، کیونکہ دلاویز کی ہی بدولت اسے بہت زیادہ پیسے کمانے کو ملتے تھے۔ دلاویز کو اس چیز کا بھی اندازہ تھا۔ دلاویز اس کی مشکور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن دلاویز نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا۔ یہ وہ وقت تھا جب دلاویز یہاں نئی نئی لائی گئی تھی۔ وہ چلاتے ہوئے اٹھ بیٹھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج پھر وہ اپنے ماضی کو یاد کر کے سوئی تھی۔ اس کا ماضی بہت زیادہ تکلیف دہ تھا۔ اس کو وہ کسی بھی طور پر نہیں بھلا رہی تھی، بلکہ اس کا ماضی آہستہ آہستہ اسے اندر سے کھا رہا تھا۔ اچانک کمرے میں وہی خوشبو پھیل گئی جو کسی اور کی موجودگی کا پتہ دیتی تھی۔ دلاویز سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور آگے پیچھے دیکھتے ہوئے چلانے لگی، تم کون ہو؟ تم کیا چاہتے ہو؟ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، مجھے جینے دو۔
میری زندگی پہلے ہی مسائل کم نہیں ہیں جو تم میری زندگی میں ایک اور مسئلے کا اضافہ کر رہے ہو۔ وہ یہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آس پاس دیکھ رہی تھی۔ اسے اب اس وجود سے ڈر محسوس ہونے لگا تھا۔ کچھ سال پہلے کا واقعہ اس کے ذہن میں گردش کرنے لگا تھا، جب ایسے ہی ایک لڑکی کی موت ہو گئی تھی کیونکہ جن اس پر عاشق ہو گیا تھا اور کسی بھی طور پر اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا، اور پھر اسے جنات نے لڑکی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دلاویز کو لگ رہا تھا کہ بہت جلد اس کا انجام بھی یہی ہوگا۔ وہ روتے ہوئے زمین پر بیٹھتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنا سر اپنے گھٹنوں پر رکھا ہوا تھا کہ اچانک اسے یوں محسوس ہوا کہ اس کے سر پر کوئی آہستہ آہستہ تھپکی دے رہا ہو، جیسے کوئی اسے تسلی دے رہا تھا اور اسے خاموش کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دلاویز نے چونک کر اپنا سر اٹھایا۔ وہ احساس بھی ختم ہو گیا۔ وہاں اب کچھ بھی نہیں تھا، نہ وہ خوشبو تھی اور نہ ہی کسی کی موجودگی کا احساس۔ دلاویز دوبارہ رونے لگی اور روتے روتے وہیں پر سو گئی۔ صبح اس کی آواز دستک پر کھلی۔ کوئی اس کے دروازے کو زور زور سے بجا رہا تھا۔ دلاویز ابھی تک یوں ہی زمین پر بیٹھی تھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، اس نے دیکھا سامنے اس کی نوکرانی کام کر رہی تھی۔ نوکرانی نے اسے بتایا کہ سرکار آپ کو کمرے میں بلا رہی ہیں۔ دلاویز حیران ہو گئی کہ صبح صبح ایسی کون سی آفت آ گئی ہے۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال تھیں۔ جب کمرے میں پہنچی، اس نے دیکھا کہ سرکار سامنے بیٹھی تھی، جبکہ اس کے ساتھ ہی ایک نہایت خوبصورت نوجوان بیٹھا تھا۔ اس نے اس سے زیادہ خوبصورت نوجوان اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اپنی نظریں جھکا رکھی تھیں۔ دلاویز کے وہاں پہنچنے پر بھی اس نے نظر اٹھا کر دلاویز کی طرف نہیں دیکھا۔ سرکار نے دلاویز کو جو خبر دی، دلاویز کو لگا کہ اس کے دل کی مراد برائی ہو۔ سرکار نے دلاویز کو کہا کہ آج کے بعد تم آزاد ہو، تم اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزار سکتی ہو۔ اس شخص نے تمہیں آزاد کر دیا ہے اور تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ دلاویز کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دلاویز بغور اس لڑکے کو دیکھنے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی شاید یہ اس کے جاننے والوں میں سے ہو، لیکن وہ کوئی اجنبی ہی تھا جس کو دلاویز اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی، لیکن وہ اسی پر خوش تھی کہ اس کی اس دلدل سے جان چھوٹ رہی تھی۔ پر وہ حیران بھی تھی کہ کیسے ایک شریف انسان اس طوائف زادی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا، جبکہ وہ دلاویز کی حقیقت کے بارے میں اچھی طرح آگاہ تھا، بلکہ خود اس جگہ پر آیا تھا، وہ بھی صرف اور صرف دلاویز سے نکاح کرنے کے لیے۔ باقی تمام لڑکیاں دلاویز کو ستائش بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں، جبکہ دلاویز سوچ رہی تھی نہ جانے اس شخص نے سرکار کو کتنی رقم دی ہوگی، کیونکہ سرکار کوئی بھی کام پیسوں کے بغیر نہیں کرتی تھی۔ سرکار نے دلاویز کو اپنا سامان لے جانے کے لیے کہا، لیکن اس آدمی نے انکار کر دیا کہ سامان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر میں ہر شے موجود ہے، آپ صرف دلاویز کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ تم چلو، یہ تھوڑی دیر تک آتی ہے۔ سرکار نے اس نوجوان کو یہ کہہ کر باہر بھیج دیا اور دلاویز کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ دلاویز کو پرشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ کہنے لگی، مجھے بتاؤ، تم یہ سب کتنے عرصے سے کر رہی تھی؟ میں تمہیں جتنا معصوم سمجھتی تھی، تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ چالاک نکلی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنا بڑا کھیل کھیلو گی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جبکہ وہ سوالیہ نظروں سے سرکار کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رات دیر سے سوتی تھی، اسی وجہ سے اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی اس کا دماغ کام کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں، دلاویز نے رسانیت کے ساتھ سرکار کو جواب دیا۔ دلاویز کی اس بات پر سرکار کہکہا لگا کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، چلو اب بتا بھی دو، اتنی معصوم بھی مت بنو۔ آخر تم نے کون سا جادو چلایا ہے جو نوجوان تم جیسی عورت کے لیے اتنی زیادہ رقم دینے کے لیے تیار ہو گیا؟ دلاویز ابھی بھی ہونکوں کی طرح سرکار کو دیکھ رہی تھی۔ سرکار نے کہا، چلو میں خود ہی بتا دیتی ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ تمہیں بھی میری بات پر یقین نہیں آئے گا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ بیٹھے بٹھائے مجھے اتنی زیادہ رقم مل گئی ہے۔ اس نوجوان نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے مجھے 20 کروڑ کی رقم دی ہے، وہ بھی کیش میں۔
سرکار نے ساتھ ہی پڑے ایک بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ اتنی بڑی رقم کا سن کر دلاویز کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ اسے سرکار کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آخر اس نوجوان نے دلاویز کو حاصل کرنے کے لیے اتنی بڑی رقم کیوں دی، جبکہ دلاویز اس کو جانتی تک نہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد سرکار دوبارہ کہنے لگی، تم جانتی ہو دلاویز، مجھے زندگی میں پہلی بار کسی عورت پر رشک آ رہا ہے، اور وہ عورت تم ہو۔ جاؤ، تمہیں وہ زندگی مل رہی ہے جس کی تمنا یہاں پر موجود ہر لڑکی کرتی ہے۔ جا کر اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار لو۔ یہ کہہ کر سرکار وہاں سے چلی گئی، جبکہ دلاویز نے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھا لیے۔ آج وہ اس دلدل سے باہر نکلنے جا رہی تھی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں سوچیں بھی تھیں، نہ جانے وہ نوجوان اس سے کس چیز کا مطالبہ کرے گا۔ نوجوان گاڑی کے قریب کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ دلاویز کے قریب پہنچتے ہی اس نے دلاویز کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ دلاویز کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ اس نوجوان نے کہا، مجھ سے اپنے ماضی کے بارے میں بات مت کرنا، مجھے تمہارے ماضی سے کوئی غرض نہیں ہے، میرا لینا دینا صرف اور صرف تمہارے حال سے ہے، میں تم سے تمہاری وفاداری اور محبت مانگتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ دلاویز نے اسے اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ گاڑی قدرے ویران راستے پر چل دی۔ یہ دیکھ کر دلاویز پریشان ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد گاڑی ایک خوبصورت محل نما گھر کے سامنے آ کر رکی۔ دلاویز اس گھر کو اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے بھی دلاویز اس راستے سے گزر چکی تھی، لیکن اس نے کبھی بھی اس راستے پر یہ گھر نہیں دیکھا۔ شاید میں نے توجہ نہ دی ہو، یہ کہہ کر دلاویز نے اپنے اس خیال کو بھی جھٹلا دیا۔ وہ گھر اندر سے بھی اتنا ہی خوبصورت تھا جتنا باہر سے خوبصورت نظر آتا تھا۔ گھر میں کام کرنے کے لیے نوکر چاکر بھی موجود تھے، کسی بھی چیز کی کمی نہ تھی۔ دلاویز میں صرف اس دلدل سے نکلنے کی دعا مانگی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ اسے عزت بھری زندگی بھی ملے گی۔ کوئی شخص اس کی زندگی میں آئے گا اور اسے اپنے پورے دل سے اپنائے گا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ دن بہت تیزی سے گزر رہے تھے۔ وجدان دلاویز کا خیال رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا اور اسے بہت محبت دے رہا تھا، لیکن دلاویز کو اسی گھر میں کچھ عجیب لگ رہا تھا، کچھ ایسا جو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسے یہاں پر ایک بے چینی کا احساس ملتا۔ گھر میں کام کرنے والے نوکر بھی اسے مشکوک لگتے۔ کبھی کبھی دلاویز کو لگتا تھا کہ وہ روبوٹس کے درمیان میں رہ رہی ہے۔ وجدان صبح جاتا اور شام کو واپس آتا۔ اس دوران وہ گھر میں اکیلی ہی ہوتی تھی۔ اس نے 2-3 بار کام کرنے کی کوشش کی، لیکن نوکرانی نے اسے صاف صاف منع کر دیا۔ اس کا لہجہ اس قدر سرد تھا کہ دلاویز کچھ بھی نہ کہہ پائی، حالانکہ وہ اس گھر کی مالکن تھی۔ وجدان نے انہیں سختی سے منع کیا تھا کہ دلاویز کو کوئی بھی کام کرنے نہ دیا جائے۔ رات ہوتے ہی وہ تمام لوگ غائب ہو جاتے۔ ایک رات دلاویز کی آنکھ کھل گئی۔ اسے شدت سے بھوک کا احساس ہو رہا تھا۔ دلاویز سوچنے لگی کہ رات کے اس پہر باہر جانے سے اچھا ہے وہ دوبارہ سونے کی کوشش کرے۔ وہ رات کو باہر نکلتے ہوئے کافی ڈرتی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو اٹھانے کا سوچا، لیکن پھر رک گئی، کیونکہ اس کا شوہر دن بھر کا تھکا ہارا تھا۔ پھر اس نے ہمت کی اور بستر سے اٹھی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی باہر کی طرف جانے لگی۔ اس نے نہایت آہستگی سے دروازہ بند کیا۔ ابھی وہ کچن سے تھوڑی ہی دور تھی جب اس نے اپنی نوکرانی کو کچن کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ حیران رہ گئی کہ بانو کا اس وقت کچن کے اندر کیا کام، کیونکہ وجدان انہیں مغرب کے وقت چھٹی دے دیتا تھا۔ اس کے بعد تمام نوکر اپنے کوارٹرز میں چلے جاتے تھے۔ دوبارہ کسی کو بھی گھر میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ دلاویز کو تو تجسس ہونے لگا اور وہ دبے قدموں سے کچن کی طرف چل دی، لیکن اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، کیونکہ کچن میں کسی کا بھی نام و نشان نہ تھا۔ پورا کچن خالی تھا۔ دلاویز میں پورا کچن دیکھ لیا، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ دلاویز کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس نے خود اپنی آنکھوں سے بانو کو کچن کے اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ کچن میں پریشان کھڑی تھی۔ جب اسے اچانک اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی، لیکن وجدان نے دلاویز کی چیخ کا گلا گھونٹ دیا اور اسے تسلی دینے لگا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں ہوں۔
دلاویز کو ذرا سکون ملا اور وہ فوراً سے کہنے لگی کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بانو کو کچن کے اندر جاتے ہوئے دیکھا، لیکن جیسے ہی میں کچن میں داخل ہوئی وہ وہاں سے غائب تھی، نہ جانے وہ کہاں پر چلی گئی۔ مجھے وہ پہلے دن سے ہی بہت عجیب لگتی تھی، بلکہ وہ نہیں، یہ گھر ہی بہت عجیب ہے، مجھے یہاں پر اچھا محسوس نہیں ہو رہا۔ دلاویز پریشانی میں نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ وجدان نے اسے تسلی دی اور کہا تمہارا وہم ہوگا یا تم نیند میں ہوگی، یہاں پر مغرب کے بعد کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہے، وہ اپنے کوارٹر میں آرام کر رہی ہوگی۔ دلاویز اپنی تسلی کرنے کے لیے اس کے کوارٹر میں گئی، تب اسے بہت زیادہ شرمندگی ہوئی کیونکہ بانو نیند سے اٹھ کر دلاویز کی بات سننے کے لیے آئی تھی۔ وجدان نے ساری بات سنبھالی اور دلاویز کو واپس لے آیا۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ دلاویز کو وجدان کی حرکتیں مشکوک لگنے لگی تھیں۔ وہ اچانک سے ہی کہیں غائب ہو جاتا تھا اور اچانک سے ہی سامنے آ جاتا تھا۔ ایک دن وجدان گھر نہیں تھا، دن کا وقت تھا کہ اچانک دلاویز کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور شدید زخمی ہو گیا۔ اس کے پاؤں سے خون بہنے لگا تھا۔ وجدان نے باقی نوکروں کو وہاں سے فوراً بھاگ جانے کا کہا، لیکن کوئی بھی نوکر وہاں سے ہلنے کے لیے تیار نہ تھا، بلکہ وہ عجیب و غریب نظروں سے دلاویز کے پاؤں سے بہتے ہوئے خون کو دیکھ رہے تھے اور آہستہ آہستہ دلاویز کی طرف بڑھنے لگے۔ اس کو بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے مضبوطی سے وجدان کا بازو پکڑ لیا، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ وجدان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ ان شعلوں نے دیکھتے ہی دیکھتے ان نوکروں کو جلا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر دلاویز زور زور سے چیخنے لگی اور چلانے لگی۔ وہ وجدان سے خوفزدہ ہو رہی تھی اور اسے پیچھے دھکیل رہی تھی۔ وجدان کے لیے دلاویز کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ پھر اس نے وہ کر دیا جو وہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے دلاویز کی یادداشت گم کر دی۔ دلاویز اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب دلاویز کو ہوش آیا، اسے کچھ بھی یاد نہ تھا۔ اس کے پاؤں کا زخم بھی ٹھیک ہو چکا تھا۔ وجدان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ دلاویز کو اگر حقیقت پتہ چلی تو وہ خوفزدہ ہو جائے گی اور شاید وجدان کا ساتھ بھی چھوڑ دے، جبکہ وجدان ایسا نہیں چاہتا تھا۔ دلاویز کو ابھی تک نہیں پتا تھا کہ وجدان کیا کام کرتا ہے۔ ایک دن دلاویز نے وجدان سے پوچھ ہی لیا کہ وہ کیا کام کرتا ہے۔ وجدان نے اسے بتایا کہ اس کے مدارس ہیں، جن میں سے ایک مدرسے میں وہ بچوں کو قرآن پاک پڑھاتا ہے۔ اس دن ہی دلاویز کو پتہ چلا تھا کہ وہ حافظ قرآن بھی ہے۔ اگلے دن جب دلاویز سو کر اٹھی، اس نے دیکھا پورا گھر خالی تھا، گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ دلاویز نے سوالیہ نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ وجدان نے کہا کہ میں نے تمام نوکروں کو فارغ کر دیا ہے، تم خود ہی مجھ سے شکایت کرتی تھی کہ تم سارا دن بور ہوتی رہتی ہو۔ صفائی کے لیے میں ایک ماسی رکھ لوں گا، لیکن کھانا پکانے کا کام تمہیں خود ہی کرنا پڑے گا۔ اس پر وہ خوش ہو گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اسے اس کا اچھا وقت گزر جائے گا۔ وجدان کی دیکھا دیکھی دلاویز بھی 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ اس روز کے بعد وجدان ہر روز شام کے وقت دلاویز کو قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ پڑھ کر سناتا اور پھر اس ترجمے کے مطابق دلاویز اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتی۔ ان کی شادی کو 1 سال گزر چکا تھا، لیکن اس 1 سال میں وجدان نے ایک بار بھی دلاویز کو اس کے ماضی کا تانا نہیں دیا۔ وہ واقعی ایک مثالی شوہر واقع ہوا تھا۔ دلاویز کو اپنی قسمت پر بہت رشک آتا تھا۔ وہ اپنے رب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نہ تھکتی تھی، لیکن اس کے باوجود وجدان کی حرکتیں مشکوک ہوتی جا رہی تھیں۔ دلاویز نے اسے کئی بار گھر کے بیرونی گیٹ سے نکلتے ہوئے دیکھا، لیکن اس نے کبھی بھی گیٹ سے آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ جب بھی نمودار ہوتا کسی کمرے سے ہی نمودار ہوتا۔ دلاویز نے اسے اس بات کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن وجدان ہمیشہ یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ تم نے دیکھا نہیں ہوگا، میں تمہارے سامنے ہی واپس آیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد وجدان نے اسے آ کر بتایا کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ دلاویز نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وجدان نے اسے بتایا کہ وہ اسے اپنے آبائی گھر لے کر جا رہا ہے، جہاں اس کا باقی خاندان بھی آباد ہے۔ تھوڑی سی دیر کے بعد وہ وجدان کے ساتھ اس آبادی میں پہنچی۔ وہ ایک چھوٹی سی آبادی تھی، وہاں کے لوگ بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ دلاویز کو جو چیز دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ وہاں کے بچے عام بچوں کے نسبت بہت زیادہ طاقتور تھے۔ نہ صرف وہاں کے بچے، بڑے اور وہاں کی عورتیں بھی حد سے زیادہ حسین تھیں۔ سب گھر والے جب جمع ہوئے تب وجدان نے انہیں اپنی بیوی کے بارے میں بتایا۔
दिलावेज को महसूस हो रहा था जैसे वो सब इसे अजीब व गरीब नज़रों से देख रहे हों, लेकिन फिर उसने इसे अपना वहम करार दिया और मुस्कुराते हुए सबसे मिलने लगी। दिलावेज देखती थी कि वो आम लोगों की निस्बत बहुत ज़्यादा खाना खाते थे और बैठे बैठे न जाने कैसे उसकी नज़रों से ओझल हो जाते। जब भी कोई औरत दिलावेज से बात करती वो यही कहती, तुम इंसान ऐसा करते हो और तुम इंसान वैसा करते होगे। दिलावेज को समझ नहीं आती थी कि वो ऐसी बात क्यों करते हैं, जबकि वो भी तो इंसान ही थे। एक दिन दिलावेज पर यह हकीकत खुल गई। रात को अचानक दिलावेज की आंख खुल गई। उसने देखा कि उसका शौहर पहलू से गायब था। इसलिए वो बाहर निकल रही थी कि उसने कानों में एक आवाज़ पड़ी। उसका शौहर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, जबकि किसी ने उसके शौहर को खामोश करवा दिया और कहा कि अपनी बीवी को बता दो कि तुम एक जिनजाद हो और वो जिन्नात के कबीले में रह रही है, वरना उसे खुद ही इस चीज़ का जल्द एहसास हो जाएगा। दिलावेज को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो खौफ से कांप रही थी। जल्दबाजी में पीछे हटने की वजह से गुलदान नीचे गिरकर टूट चुका था। वजदान जल्दी से कमरे में दाखिल हुआ। जैसे ही वो दिलावेज के करीब गया, दिलावेज चिल्लाने लगी, मेरे करीब मत आओ, खुदा के लिए मेरे करीब मत आओ, मेरा पीछा छोड़ दो। वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी और वजदान को पीछे की तरफ धकेल रही थी। वजदान उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो समझ नहीं रही थी। लेकिन अब की बार वो दिलावेज की याददाश्त को गुम नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि दिलावेज उसे ऐसी ही हालत में कबूल कर ले। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन वजदान दिलावेज के पास गया और थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया। वजदान के करीब जाते ही दिलावेज दोबारा कांपने लगी। वजदान ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम जिन्नात से बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो, लेकिन जिन्नात भी दो किस्म के होते हैं, एक अच्छे और दूसरे बुरे। अच्छे जिन्नात किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, बल्कि वो इंसानों की मदद करते हैं। तुम्हें मुझसे या मेरे ख़ानदान वालों से खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। मैं यकीन दिलाता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मैं पहले भी तुम्हारा ख्याल रखता आया था और अब भी तुम्हारा ख्याल रखूँगा, लेकिन मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं कर सकता। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। जिनजाद काफ़ी देर बैठा उसे रसानियत के साथ समझाता रहा, जबकि दिलावेज अब खामोशी के साथ उसकी बातें सुन रही थी। वजदान की बातें दिलावेज के दिल पर असर कर रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता दिलावेज की तबीयत समझने लगी। अब वो वजदान के पास जाने पर ऐसे शोर नहीं मचाती थी। और फिर एक दिन दिलावेज ने वजदान को कबूल कर लिया। दिलावेज के जहन में वो तमाम एहसानात गर्दिश करने लगे जो वजदान ने उस पर किए थे। न सिर्फ वजदान ने उसे गुनाहों की दलदल से निकाला था, बल्कि सीधे रास्ते पर भी चलाया था। फिर वो कैसे वजदान के साथ ये रवैया रख सकती थी? वजदान उसे इस बस्ती से दूर ले आया और इंसानों की दुनिया में दिलावेज के साथ ही रहने लगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।